اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وفی الاخبار الصحیحہ، اور صحیح خبروں میں الاکتفاء بہ یعنی بالملفق، ملفق پر اکتفا کرنا. بہ کے بعد لکھ لیں ملفق، ہا کی ضمیر کدھر جائے گی؟ ملفق کی طرف. مطلقاً سے مراد ہے چاہے دن میں ہو یا رات میں، چاہے سیر متصل ہو یا نہ ہو. صحیح نے سفر جو میں نے بتایا تھا نا کہ بس کہیں ایک جگہ جائے 22 کلومیٹر، پھر 8-10 گھنٹہ رکے، پھر واپس آئے، تو یہ منقطع ہوئی کہ متصل ہوئی؟ منقطع. اور سیر متصل، آپ گئے تھوڑا کام وام کیا، اس کے بعد فوراً کیا ہو گئے؟ پلٹ گئے، تو اس کو متصل بولیں گے. تو چاہے سیر کیا ہو، متصل ہو یا منقطع. اور یہاں پہ جو دیا ہے مولانا حاشیے میں، من غیر تقعید، بنا اس قید کے، بمن یرید رجوع لیومہ او لیلتہ، یعنی اس کی نماز قصر ہو جائے گی مولانا بنا قید کے کہ جو اسی دن پلٹ رہا ہو یا اسی رات پلٹ رہا. اب یہاں پہ دیکھیے کہہ رہے ہیں وعلیہ جماعت، صحیح ہے، اور اس پر ایک جماعت ہے علماء کی، مخیرین فی القصر والاتمام، جو یہ کہتے ہیں کہ اس صورت میں اسے اختیار ہے کہ قصر کرے یا اتمام کرے. جمعن، کیوں کرے مولانا؟ جمع کرنے کے لیے. کیا مطلب ہے جمع کرنے کا؟ روایات کو جمع کرتے ہوئے کیا کرے؟ اس کو اختیار دے دیا گیا ہے. یعنی وہ روایتیں جو 4 فرسخ سفر کو 4 جانا اور 4 آنے کو کہتی ہیں، اور ایک صرف اور صرف 8 جانے کو کہتی ہیں. صحیح ہے. اب ان دونوں کو جمع کرنے کے لیے کیا کہا انہوں نے؟ کہ اس کو اختیار ہے کہ وہ قصر کرے یا پوری پڑھے. صحیح نا؟ فی القصر والاتمام. وآخرون فی الصلاۃ خاصتاً، دوسری رائے مولانا یہاں پہ ایک اور آ گئی، وآخرون، اور دوسرے علماء کہا فی الصلاۃ خاصتاً، قصر ہوگی کس میں مولانا؟ صرف و صرف نماز میں. لا فی الصوم کرتے ہیں، لا فی الصوم، روزے میں نہیں. یعنی روزہ ہوگا، نماز وآخرون فی الصلاۃ، دوسرے لوگ نماز میں تو قصر مانتے ہیں. خاصتاً، خاصتاً سے مراد کیا ہے مولانا؟ صرف اور صرف نماز میں، نماز کے علاوہ روزے میں نہیں. پھر وہ حملوہا یعنی حمل الملفق، کیا مولانا؟ ہاں کی ضمیر کی جائے گی ملفق کی طرف. اور ایک اور ضمیر لکھ لیں، الاخبار الصحیحہ، الاکثر علی مرید الرجوع لیومہ، صحیح روایتوں کو زیادہ تر لوگ حمل کرتے ہیں اس کے اوپر کہ جو اسی دن واپس پلٹنے کا ارادہ رکھتا ہو.
علی مرید الرجوع لیومہ، جو اسی دن پلٹنے کا ارادہ رکھتا، فیتحتم القصر او یتخیر، تو اس پر قصر لازم آئے گا او یتخیر، یا اس کو اختیار ہوگا بین القصر والاتمام، لکھ لیں بین القصر والاتمام، قصر اور تمام میں. قصر اور تمام میں. وعلیہ المصنف فی الذکر، اور اسی کی طرف یہی رائے مصنف کی کیا ہے کتاب ذکرہ میں. وہاں حملوں پہ میں نے ملفق لکھوایا تھا نا مولانا، وہ کاٹ دو، حمل الاخبار الصحیح ہی ہے. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد دیکھیں مولانا، وعلیہ المصنف فی الذکر، اور اسی پر مصنف کتاب ذکرہ میں ہو، فی الاخبار ما يدفع هذا الجمع بمعنیہ، صحیح ہے. اور کچھ روایتوں میں ما يدفع هذا الجمع، جو اس جمع کا بھی کیا کرتے ہیں، دفاع کرتے ہیں. بمعنیہ، دو معنی. کون سے دو معنی مولانا؟ بمعنى التخيير بين القصر والاتمام، بمعنى التخيير بين القصر والاتمام، وبمعنى التقييد بالرجوع ليومه، التقييد بالرجوع ليومه، یعنی اسی دن پلٹنے کی قید. صحیح ہے. یہ دو معنی میں اختیار مل جائے گا اس کو. ایک اختیار ہے قصر تمام کر لے، یا کیا کر لے مولانا، یا اس میں کہ قید ہوگی کہ وہ کیا کرے، سیم ڈے میں پلٹ کر آئے تبھی قصر کرے گا، ورنہ قصر نہیں کرے گا. وخرج بقصد المقدر، چونکہ مولانا جو اوپر آپ نے بات کہی تھی، جہاں سے بات شروع ہوئی تھی، کیا کہا تھا مولانا؟ التي يجب قصرها كمية وشروطها قصد المسافة وهي 8 فراسخ، یہ بات تھی نا. تو کہہ رہے ہیں مولانا وخرج بقصد المقدر السفر الى المسافة بغیرہ بغیر القصد، لکھ لیں مولانا، بغیرہ بغیر القصد. تو کہا کہ معین مقدار کو کی قید لگا کے انہوں نے اس سفر کو خارج کر دیا ہے جو بنا قصد کے ہو. جو بنا قصد کے ہو.
مثلا مولانا، لکھیں اگر انسان پہلے 10 کلومیٹر کا ارادہ کرے، اگر انسان پہلے 10 کلومیٹر کا ارادہ کرے اور پھر دوسرے 10 کلومیٹر کا ارادہ کرے، کہیں زیارت کی مجلس پڑھنے تو نہیں گئے تھے، لیکن وہ بھی ہو گئی ہوگی اب تو، آج تھی، ہاں 8 بجے، کیا لکھا؟ اور دوسرے، اور اسی طرح تیسرا قصد 10 کلومیٹر کا کریں، پھر واپس آئے، کتنے کلومیٹر ہو جائے گا؟ 40، واپس آئے تو کتنا ہو جائے گا؟ تو پھر واپس آئے 40، 30 × 60، تو اس طرح 60 کلومیٹر ہو جائے گا، لکھے، پھر 10 گیا، تو لکھو اس طرح وہ 60 کلومیٹر، اس طرح اس کے 60 کلومیٹر ہو جائیں گے، پھر بھی اس کی نماز قصر نہیں ہوگی، کیونکہ پہلے سے ارادہ نہیں تھا۔ کیونکہ پہلے سے، ہاں، اول امر سے آپ کی 44 کلومیٹر کا ارادہ ہونا چاہیے۔ آپ کو لگا کہ یہاں 10 کلومیٹر جا رہا ہوں شاید مل جائے، وہاں گئے پتا چلا کہ یہاں نہیں ملے گا، جاؤ بڑی مارکیٹ میں جاؤ، وہاں گئے پتا چلا وہاں بھی نہیں مل رہا ہے، جاؤ اونجھا جاؤ، صحیح ہے، ایسے آپ آگے بڑھتے چلے، پہلے سے اونجھا کا تو آپ نے ارادہ نہیں کیا، تو اب جا کے وہاں اگر نماز پڑھیں گے تو نماز آپ کی قصر نہیں ہوگی، اسی لیے انہوں نے کہا مولانا، کیا کہا؟ وَخَرَجَ بِقَصْدِ الْمُقَدَّرِ، خارج کر دیا مولانا پیمانے کے ارادے کے ساتھ، سفر الى المسافت بغیرہ، یعنی بغیر القصد، اسی مسافت کا سفر بنا قصد کے، بنا ارادے کے، سمجھ میں آیا مولانا؟ غلام علی صاحب بات واضح ہوئی؟ بغیر ہی میں آگے لکھ لیں بغیر القصد، كطالب حاجة يرجع متى وجدها، جیسے کسی ضرورت کا طالب يرجع متى وجدها، وہ پلٹے گا جب اسے وہ ملے گی،
الا ان یعلم عادتن، سوائے اس کے کہ وہ عام طور پر جانتا ہو. کیا لکھا؟ جانتا ہو توقفہ علی المسافت، کہ وہ اتنی دوری پر ہی موقوف ہے. یعنی کیا مطلب مولانا؟ آپ کو معلوم ہے کہ یہاں نہیں احمد آباد ہی ملے گی، اور پھر آپ احمد آباد کی نیت سے جائیں تو کیا ہوگا؟ قصر کریں گے کہ تمام کریں گے؟ قصر کریں گے. آپ کو لگا چھاپی مل جائے گا، چھاپی کا وہ اس نے کسی نے بتا دیا فلاں دکان میں سدھپور میں ملے گا، آپ سدھپور چلے گئے، سدھپور پہنچے ہو، بولا مہسانہ جانا پڑے. اب آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، لیکن پہلے سے مہسانہ جانے کا ارادہ نہیں تھا، تو اس طرح نماز قصر نہیں ہوگی، سوائے یہ کہ پہلے سے پتا ہو کہ مہسانہ ہی ملے گا. کہنے کا مطلب یہ ہے الا ان يعلم توقفه، یعنی توقف تلك الحاجہ علی المسافہ، کہ وہ ضرورت وہ کام کی چیز اسے کہاں ملے گی مولانا؟ ایک اسی مسافت پہ ملے گی جس مسافت پہ نماز کیا ہوتی ہے؟ قصر ہو جاتی. وفی الحاق الظن القوی به، ہاں مولانا یہاں پہ کیا آ جائے گا؟ وفی الحاق الظن القوی، بھی یعنی بالعلم، بھی یعنی بالعلم، یعنی الحاق الظن، ظن کو ملحق کرنا علم سے. اس میں وجہ قوی ہے کہ ظن کو بھی کس سے شامل کر دیا جائے؟ علم سے، علم کے ساتھ شامل کر دیا جائے. کیا معنی مولانا؟ لکھ لیں کہ جب تک انسان کو علم حاصل نہ ہو جائے، اس کے وجہ قوی کیا گیا، جب تک انسان کو علم حاصل نہ ہو جائے کہ مسافت شرعی مکمل ہو چکی ہے، اس کے لیے قصر کرنا جائز نہیں ہے. اس کو یہ قصر کرنا جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو اب زن اگر ہو جائے مولانا، زن یہ پیدا ہو جائے کہ ہم نے اتنی مسافت طے کر لی ہے کہ نہیں طے کر لی ہے، تو زن کو بھی کس سے شامل کر لیا جائے گا؟ علم کے ساتھ. یعنی آپ زن کی بنیاد پر بھی نماز قصر کر کر سکتے ہیں بھائی. آپ کو لگا کہ مثلا آپ کو ایک تو پتا ہے کہ 44 کلومیٹر ہو گئے، تو اگر اس بات کا گمان بھی آ جائے گا تب بھی آپ نماز کیا کریں گے؟ قصر کریں گے. وَالتَّابِعٍ مُتَغَلِّبٍ، کیا معنی ہے مولانا؟ تابع متغلب، مولا مولا، اس کا کیا ہو؟ کوئی غلام ہے، قیدی ہے، پولیس والے آپ کو پکڑ کے لے جا رہے، آپ کا اختیار ہے وہاں پہ، وہ تو یہاں لے جائیں گے، لے جائیں گے.
اگر آپ کو نہ بتایا گیا ہو کہ کہاں لے جا رہے ہیں تو کیا آپ قصر کریں گے؟ پتہ ہی نہیں ہے جب کتنا گیا، سوائے یہ کہ مولانا آپ کو احساس ہو جائے کہ ایک گھنٹہ ہو گیا چلتے ہوئے، ایک گھنٹے میں 60 کلو میٹر چلتے ہیں، 50 چلے ہوں گے، 40 چلے ہوں گے، ٹھیک ہے، تو اس سے آئیڈیا سے آپ کیا کریں، قصر کر دیں، ورنہ کیا ہوگا، تمام ہی نماز پڑھنی پڑے گی، کیوں؟ کیونکہ آپ کو آپ کا پکا ارادہ تو شروع سے ابتدا تو نہیں ہے کہ آپ کو اتنے کلومیٹر سفر کرنا ہے نا؟ سمجھ میں آئی بات؟ وَطَابِعٍ متغلب، متغلب مولانا کون؟ ظالم و قاہر لکھ لیں، یفارقہ، یعنی یفارق ذالک الطابع، لکھ لیں، یفارق ذالک الطابع، یفارقہ یعنی اس تابع جس کا وہ تابع ہے، چاہے وہ ظالم ہو چاہے قاہر ہو، اس سے جدا ہوگا، متا قدر مع امکانہ، جب اس کے لیے وہ قدرت رکھتا ہو اس سے جدا ہونے کی۔ تو اگر جدا ہونے کی قدرت رکھتے ہیں مولانا، جدا ہو جائیں گے اور پھر نماز کو قصر کریں یا تمام کریں، جیسا ان کا ارادہ ہو، آئی سمجھ میں؟ کہ وہ تابع متغلب یفارقہ متا قدر، صحیح ہے، جب بھی ان کے پاس کیا ہو، قدرت ہے، مع امکان ہی، ہاں، قدرہ، قدرہ علی المفارقہ مولانا لکھ لیں، قدرہ علی المفارقہ، مع امکان ہی یعنی امکان الفراق، یعنی جب بھی اس سے جدا ہونا ممکن ہوگا تو ظالم سے کیا کرے گا، وہ جدا ہو جائے گا، وہ مثلہ، کیا معنی ہو جائے گا مولانا، یعنی مثلا، مثل تابع لکھیں، الزوجۃ والعبد، کون ہے مولانا؟ زوجہ اور غلام ہے، جو اپنے آقا اور اپنے شوہر کیا ہوتے ہیں، تابعدار ہوتی ہیں، ہے نا؟ انشاءاللہ، ومثله الزوجة والعبد يجوزان الطلاق والعتق مع ظهور امارتهما، الحمد لله رب العالمين.